سے پہلے ایسے اقدامات نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کے نون کا جیتا ہوا ایم این اے اور جیتا ہوا ایم پی اے، ہرا ہوا ایم این اے اور ہرا ہوا ایم پی اے کہیں بیچارہ نماز عید بھی اپنے علاقے میں نہ پڑھ سکے۔ ہر نوجوان یہ چاہ رہا ہے کہ محترم عمران خان صاحب کو باہر آنا چاہیے۔ صرف ایک سوال کر لیا جائے خاور مانیکا صاحب کو بلا کے، تاریخ کے مطابق بھی عدت گزر چکی تھی، آپ نے بھی مانا کہ عدت گزر چکی ہے، تو اس کو عدالت میں پیش کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ حکومت بڑی مزے کے ساتھ 5 سال پورے کرے گی، 5 سال پورے کرے گی، 5 سال پورے کرے گی۔ السلام علیکم، میں ہوں سردار طیب خان اور آپ دیکھیں جی این اے پلس۔ ناظرین، اس وقت میں جو شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، چیئرمین دینی مدارس بورڈ ہیں، مذہبی اسکالر ہیں، مفتی عبدالقوی صاحب موجود ہیں۔ سر بہت بہت شکریہ جی این اے پلس کو اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ سر سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا کہ موجودہ سیاسی صورتحال کو کیسا دیکھتے ہیں، اور خاص طور پر جو عمران خان اور ان کی اہلیہ کو جو عدت والے معاملے میں جو سزا ہوئی ہے، بطور علماء آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سزا عدت والی کیا ٹھیک ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے عدت کے مسئلے کو دیکھ لیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ طلاق دینے والے کا نام ہے خاور مانیکا۔ کیا وہ ملتان میں آئے تھے؟ خانے وار روڈ پہ ایک کلینک میں بیٹھ کے ان کی ہماری گفتگو ہوئی تھی؟ کیا انہوں نے یہ تسلیم کیا تھا کہ یہ تحریر میری ہے، یا انہوں نے تسلیم کیا تھا کہ تحریر کے مطابق عدت گزر چکی ہے؟ میں حیران ہوں ان وکلاء پر جو بشرا بیوی کی جانب سے ہیں، اور ان ججز پر۔ صرف ایک سوال کر لیا جائے خاور مانیکا صاحب کو بلا کے کہ جو تحریر آپ نے لکھی اپنے ہاتھ سے، اور جس میں 3 طلاقیں لکھی، اور جس میں آپ نے خود مانا تاریخ کے مطابق بھی عدت گزر چکی تھی، آپ نے بھی مانا کہ عدت گزر چکی ہے، تو اس کو عدالت میں پیش کیوں نہیں کیا جاتا؟ پہلی بات۔ دوسرے نمبر کے اوپر، کیا میرے نبی رحمت کا فرمان نہیں ہے کہ اگر ہم اسی 18 نومبر کے فیصلے کو لے لیں تو کیا میرے نبی رحمت کا فرمان نہیں ہے کہ عدت المختلع بحیضۃ واحدہ، کہ خلو یافتہ عورت کی عدت جو ہے وہ ایک حیض ہے، یعنی 30 دن ہے؟ کیا ہمارا اسلام یہ نہیں کہتا کہ محترمہ ہی اس بارے میں با اختیار ہے کہ وہ بتائے کہ عدت ہے یا عدت ختم ہو چکی ہے؟ ان 3 چیزوں کی موجودگی میں اگر قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب کو وہاں بلایا جائے، تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہہ رہا ہوں کہ اس تحریر کی وجہ سے خلو کی بنیاد پر ہونے والے فیصلے پر حضور کے اس فرمان کی روشنی میں میری گفتگو کے بعد 1 گھنٹے کے اندر یہ مقدمہ داخل دفتر ہو جائے گا۔ مفتی صاحب یہ بتا دیجیے گا، توشہ خانہ کیس میں سزا معطل ہوئی ہے اور اس پر پی ٹی آئی والے بڑے جشن بنا رہے ہیں، اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ 2 کیسز رہ گئے، ایک عدت والا اور ایک سائفر والا؟ اگر اس میں بھی ان کی سزا معطل ہوتی ہے تو وہ تو خان صاحب تو باہر آ جائیں گے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ القادر کیس میں ان کو، عمران خان کو جو ہے وہ سزا ہونے جا رہی ہے مستقبل میں؟ دیکھیں محترم، بات یہ ہے کہ ہماری سپریم کورٹ نے ایک ایسا اچھا دیا ہوا ہے فیصلہ، جس کے اندر یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کے اوپر ابھی الزام ہے، ملزم ہے، مجرم نہیں ہے، اس کو جتنا ریلیف دیا جائے ضمانت میں سب کو مل رہا ہے۔ اسی طریقے کے اوپر ججز کے اوپر لازم ہے کہ جو بھی پاکستانی ہے، اور پاکستان کا قانون یہ کہہ رہا ہے، ججز کے فیصلے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ملزم ہے اسے ریلیف ملنا چاہیے۔ تو آج محترم عمران خان صاحب کو اگر ریلیف ملا تو اچھی بات ہے، قانون کی بالادستی ہے، ججز کو جو ہے وہ قابل تعریف ہے جنہوں نے ان کی ضمانت لی۔ اور دوسرے جو کیسز ہیں اس کے اندر جو عدت والا کیس ہے، اگر میرے سپورٹ کر دیا جائے تو میں نے کہہ دیا ہے کہ 1 ہی دن کے اندر یہ مقدمہ داخل دفتر ہو جائے گا، ضمانت تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو دوسرا جو کیس ہے اس کے اندر بھی انشاءاللہ ضمانت ہو جائے گی۔ اس وقت پاکستانی عوام کیا چاہ رہی ہے؟ میں تو خود عوامی آدمی ہوں۔ پاکستانی عوام میں سے 70% سے لے کے 84% ہر نوجوان یہ چاہ رہا ہے کہ محترم عمران خان صاحب کو باہر آنا چاہیے، باہر آنا چاہیے۔ اس لیے جتنا جلدی باہر آئیں گے اس حکومت کے لیے بھی استحکام پیدا ہوگا، اور لوگوں کے دلوں کے اندر اس حکومت کی عزت بھی بڑھے گی۔ مفتی صاحب، گزشتہ روز ہی جو ہے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، 10 روپے اضافہ ہو گیا، اور IMF سے جو ہے ان کو قرضہ بھی مل چکا ہے۔ کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں مہنگائی کا مزید اضافہ ہوگا تو عام عوام کے لیے مشکل نہیں ہوگا، غریب طبقے کے لیے؟ اب تو مڈل کلاس طبقہ بھی جو ہے وہ تنگ آیا ہوا اس مہنگائی سے۔ میرے بیٹے، میں نے تو ہمیشہ عوام کی بات کی ہے۔ میری سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ میں عوامی آدمی ہوں۔ آج ایک پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے۔ محترم شہباز شریف صاحب سے میرا قریبی تعلق ہے۔ جب یہ پنجاب میں تھے تو بہت سارے اداروں کے اندر ہماری ملاقاتیں اور اجلاس رہتے تھے۔ بڑے ایکٹیو اور بڑے فعال آدمی ہیں۔ یہ ہماری بیٹی ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ، ان کے ساتھ بھی میرا ایک خاصا ایک اچھا بہتر انداز میں تعلق ہے کہ ایک دوسرے کا احترام کا، اور اس کا۔ دونوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ عید سے پہلے ایسے اقدامات نہ کریں
جس کی وجہ سے آپ کے نون کا جیتا ہوا ایم این اے اور جیتا ہوا ایم پی اے، ہرا ہوا ایم این اے اور ہرا ہوا ایم پی اے کہیں بیچارہ نماز عید بھی اپنے علاقے میں نہ پڑھ سکے، اور اگر پڑھ سکے تو میرا ان کو مشورہ ہوگا کہ چھوٹی سی مسجد میں نماز پڑھیں، اپنے 10-15 جیالوں کے ساتھ جائیں، اور واپس آپ کے دیرے میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کسی بچے کو، بھتیجے کو، اپنے داماد کو وہاں بٹھائیں، آپ خدا را اندر کمرے میں بیٹھے۔ نہیں ہو سکتا کہ اس طرح کی آپ اداروں کے اندر مہنگائی لے کر آئیں، پھر اس کے بعد لوگوں بیچاروں کو مزید پریشان سے پریشان کریں، بجلی مہنگی، گیس کے اوپر ظالمانہ نظام، پھر اس کے بعد پٹرول کی یہ کیفیت، پھر یہ بات بھی آ رہی ہے، اللہ کرے غلط ہو، کہ بی بی صاحبہ کی سرکاری گاڑی کے ٹائر کے لیے اتنے پیسے، اور آپ حضرت بی بی صاحبہ کو تزئین و آرائش کے حوالے سے اتنے پیسے حکومت پنجاب سے، خدا را آپ بھی میاں نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہو، آپ کی اتنا حصہ تو بن جائے گا، ابھی میاں صاحب زندہ، اللہ ان کو زندگی عطا فرمائے، جس سے آپ اپنے پیسوں سے یہ دونوں تینوں کام کر سکتے ہو۔ مجھے آپ سے زیادہ فکر ان لوگوں کی ہے جو میرے علاقے کے اندر نون سے وابستہ ہیں، پہلے انہیں انتخابات میں شکست ہوئی، یہ ذلت انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اب خدا را ان بیچاروں کو سکون سے عید پڑھنے دیں، یہ نہ ہو کہ بیچارے لاہور میں یا اسلام آباد میں عید پڑھیں، اور اگر ملتان میں جائیں یا اپنے جنوبی پنجاب میں جائیں تو بیچاروں کو کسی چھوٹی مسجد میں عید پڑھنی پڑے، اور عید کے بعد عیدی وصول کرنے کی بجائے، لوگوں سے ملنے کی بجائے بیچاروں کو چھپ کے بیٹھنا پڑے، اور خاکم بدین یہ نہ ہو کہ اگر جناب کھلے دل و دماغ کے ساتھ اپنے دیرے پہ بیٹھے، تو پہلے بھی ہمارے نون ہوئے ملتان کے علاقے میں ایسا ہوا ہے کہ کسی بیچارے کو تماچا لگا ہے، کسی کے لیے چور کہا گیا، کسی لیے کچھ کہا گیا، بہرحال ایسے اقدامات نہ کریں جس کی وجہ سے عوام کے اوپر مزید مشکلات کا اضافہ ہو، ریلیف دیں، ریلیف دیں، ریلیف دیں۔ لاسٹ میں یہ بتا دیجیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ شہباز حکومت جو ہے وہ اپنا 5 سالہ دور مکمل کر پائے گی؟ بالکل، میں اس بارے میں چاہے مولانا فضل الرحمان صاحب احتجاج کر لیں، چاہے اچکزئی صاحب جو بات کہہ دیں، چاہے جناب ہمارے پی ٹی آئی کے بچے جو کچھ کر لیں، یہ حکومت بڑی مزے کے ساتھ 5 سال پورے کرے گی، 5 سال پورے کرے گی، 5 سال پورے کرے گی۔